ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو تنگ رکھتا ہے۔ اگر شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ محبت اور پسند میں فرق۔ محبت کرنا اور پسند کرنا دو مختلف جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہوتے ہیں وہ توڑ کے پاس رکھ لیتے ہیں، جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں بلکہ نشو نما کے لیے پانی دیتے ہیں۔ محبت کم یا زیادہ نہیں ہوتی، محبت تو بس محبت ہوتی ہے۔ محبت میں پانے یا کھونے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ محبوب جہاں بھی ہو اس کے لیے محبت تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ یہ کسی کی موجودگی کا احساس ہے۔ محبت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دے۔ ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مرد کی فطرت ہے، وہ کبھی بھی اپنی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کرے گا۔ وہ تو آج تک اپنی ماں کو نہیں بتا سکا کہ ان کے بغیر اس کا گھر ادھورا لگتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ خاموشی اختیار کرنے، یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں ملتی۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہ کر سکیں۔ وہ آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، اداس نہیں کرتا، اور وہ آپ کو سمجھتا ہے۔ جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جن کو نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ پردہ یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا کر رکھو، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی، اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو، اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست پہ رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون۔ باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشے گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو۔ اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کی نفی کر رہا ہو اور آپ سے اجنبی رویہ رکھ رہا ہو تو سمجھو حقیقت میں وہ آپ میں دلچسپی بڑھا رہا ہے۔ انسان ساری مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے،
ہر صدمہ برداشت کر سکتا ہے، ہر چیز پر قابو پا سکتا ہے، لیکن گھر کی پریشانیاں اور جھگڑے اسے اندر ہی اندر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ بہت زیادہ سوچنے والے اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ وہ مسئلے بھی کریٹ کرتا ہے جو حقیقت میں موجود بھی نہ ہوں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز مختصر کرنا، الفاظ، احساسات، خواہشات، منفی سوچ رکھنے والوں سے دور رہنا، ہر بات پر روک ٹوک کرنے والوں سے دور رہنا، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا، پسندیدہ کام میں خود کو مصروف رکھنا، منفی باتوں پر خاموشی اختیار کر لینا۔ ایک عادت بنائیں، اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بھی بانٹا کریں۔ کسی کو مخلصانہ مشورہ دیں، کسی کا مفت کام کر دیں، کسی کی کوئی مشکل آسان کر دیں، کسی کا دکھ بانٹ لیں اور کسی کی خوشی کی وجہ بن جائیں۔ سچ رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے، جبکہ جھوٹ رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔